اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ فسوف یلقون غیا، پس وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 59 سے بیٹھ جا، آیت نمبر 59 سے انبیاء کا پیچھے تذکرہ ہوا، نیک لوگوں کا، ان کی نماز کا، زندگیوں کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے نبیوں کے بعد کے زمانے پہ نمازوں کو ضائع کیا یا نماز کے حقوق کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا، اپنی منمانی سے مرضی سے ادا کیا، تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ غیہ کا معنی بعض لوگ جو کرتے ہیں جہنم کی غی وادی، تو صحیح سند کے ساتھ اس کا یہی معنی ہے کہ گمراہی کو ملیں گے، جہنم کے اندر گمراہی کو وہ لوگ ملیں گے۔ اب آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، ہمیشگی کے باغات میں، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے، ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا۔ ان کے کو بریکٹ میں لکھنا ہے، اس کا معنی نہیں ہے عبارت کے اندر عربی لفظ کوئی، تو ان کے کا معنی بریکٹ میں۔ ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا۔ ہمیشگی کے باغات، جنت کے محلات و باغات، انعامات، اللہ نے ان کا وعدہ کیا ہے ہم سے، لیکن ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، پیغمبر نے بتا دیا جنت ہے، جنت کی فلاں نعمتیں ساری ہم نے بن دیکھے مان لیا ان کو۔ اللہ نے ہمیشگی کے باغات کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا۔ انہ کان وعدہ ماتیا، اب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کوئی نعوذ باللہ کوئی شک و شبہ والا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا کیسا وعدہ ہے؟ بلا شبہ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ وعدہ ماتیہ، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ماتیہ کانا کا معنی ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے مفعولہ، کیا ہوا ہے، پورا کیا ہوا، اور اس مقام پر آیا کہ انہ کان وعدہ ماتیہ، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کا رسول اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جو وعدہ ہو گیا اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، دنیا میں جو لوگ شور و غل سنتے تھے، پریشان تھے، لوگوں کی حرکتیں، لوگوں کی شرارتیں، لوگوں کی تکلیفیں سن کر جو لہو و لغویات تھک چکے تھے، جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر ہمیشہ سلامتی والی اور امن والی بات سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں کوئی لغویات نہ سنیں گے مگر سلام، ہر ٹائم سلامتی والی بات ہو، سلامتی والی، امن والی بات ہوگی۔ جنت کے اندر کوئی شور و غل، کوئی شور شرابہ، تکلیف والی، ٹینشن والی بات، پریشانی والی بات، جس طرح دنیا کے اندر مومنوں کو طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، دشمنوں کی باتیں، اپنوں کی، پرائیوں کی،
انتہا درجے کی وہ سازشیں سن سن کر دل و دماغ ان کا جو ہے پریشان ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، ہمیشہ امن والی سلامتی والی بات ہوگی۔ اور آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح شام ہوگا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح شام ہوگا، بکرۃ وعشیہ، بکرہ کا معنی صبح، عشیہ کا معنی شام۔ تو کیا یہی معاملہ ہوگا جس طرح دنیا میں ہمیں صبح کھانا مل گیا پھر شام کو 12 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہیں گے؟ جس طرح دنیا میں ہمیں معاملات اس طرح جنت میں، تو بکرۃ وعشیہ کا معنی ہر وقت اور ہمیشہ رزق ملے گا۔ صبح شام بول کر یہ ہمیشگی مراد لی ہے۔ وہ جنت کیا ہے کہ جس کے اندر صبح نعمتیں ملیں پھر سارا دن بندہ انتظار کرے، تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جنت کے اندر ہر وقت ہر ٹائم جنتیوں کو جب چاہیں گے جس چیز کو چاہیں گے ان کو ملے گی۔ تو صبح شام کا لفظ بول کر یہاں ہمیشگی مراد لی گی، ہمیشہ ان کو رزق ملے گا، جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جو چیز کھانا چاہیں گے ان کو ملے گی۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ صبح ملا پھر 12 گھنٹے انتظار کرو، یہ معاملہ۔ یہ بکرۃ صبح شام، جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے پاس یہ رہ کر آئے ہیں اتنا نعمتیں تھی کہ ہر وقت صبح شام کھانا ہی کھانا، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہماری نعمتوں میں ہمارے عطیات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو صبح شام سے مراد ہمیشہ اور ہر وقت رزق ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو بہت بچنے والا ہو۔ یہ ہے وہ جنت التی جس کا نورثو من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بناتے ہیں، ہم اپنے بندوں میں سے اسے جو بہت بچنے والا ہو۔ تقیہ پرہیزگار ہو، بچنے والا ہو، جس طرح سورہ محمد میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ متقیوں سے، بچنے والوں سے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ہر قسم کے جو ہے شر فساد سے اپنے آپ کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، بچنے والے پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ ہم نہیں اترتے تیرے رب کے حکم کے ساتھ؟ اب یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر 4731 نمبر، جامع ترمذی کے اندر اور باقی بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں جبریل امین سے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ جتنا ہم سے ملاقات کرتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آپ ہمیں ملتے؟ آپ کی جو ہمارے ساتھ چند ایک ملاقاتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ ملیں، آپ بار بار آیا کریں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ ملنے کو۔ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور جیسے اللہ کا اذن ہوتا ہے ہم اسی وقت اترتے ہیں۔ ایک یہ بھی اس کی تفسیر مزید سورہ زحا کے اندر ہے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ جب آپ کی چچی ام جمیل نے کہا تھا کہ آپ کے رب نعوذ باللہ آپ کا جو شیطان ہے آپ کا دوست وہ آپ کو چھوڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں آیت نازل فرمائی ہم نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جب سورۃ کہف اور اسی طرح روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کل جواب دے دوں گا، تو آپ کو پتہ تھا کہ صبح جبریل آ جائے گا جواب دے دوں گا، تاکہ 15-16 دن گزر کے جبریل امین تشریف بھی نہ لائے۔ آپ کو انتہا درجے کی پریشانی ہوئی، میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا مکہ کے مشرکوں سے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل تو جلدی کیوں نہیں آتا؟ میرا دل کرتا ہے تو بار بار میرے پاس آ، میری رہنمائی کیا کر، مجھے مسائل بتایا کر، تو کیوں لیٹ کر دیتا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ جب کہے گا تو آئیں گے نا، اس طرح تو نہیں آ سکتے ہم۔ تو اس لیے اس کا معنی ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ آتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اور فرمایا کہ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ اللہ کا حکم ہے آگے پیچھے جہاں ہم جائیں آئیں، اللہ کا اذن ہوتا ہے۔
دنیا آسمان جہاں وہ بھیجے، جہاں سے ہمیں روکے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور اسی کا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو اس کے درمیان ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جو درمیان، وہ سب اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی کسی طرح بھولنے والا نہیں ہے۔ اے پیغمبر تیرا رب جو ہے کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے، نہ ہی کبھی اس کو نسیان، نہ ہی کبھی اس کو بھول کسی قسم کی اس کو لائق نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا اے پیغمبر ہم جب ضرورت ہوتی ہے تو تیرے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں۔ جبرائیل بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ رب السماوات والارض، فرمایا کہ جو آسمان کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ فاعبدہ، اس کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر خوب صابر رہ، اس کی عبادت کے اوپر خوب صابر رہے۔ حل تعلم لو سمیع، صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ عبادت کرتا رہے، کسی کی پریشانی مشرکین کے طعنوں سے، کسی قسم کی چیز کی پریشانی، بل اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس پر خوب صابر رہے۔ حل تعلم لو سمیع، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اے پیغمبر تو نے کبھی دیکھا ہے کسی دنیا کے اندر کسی بندے کا نام اللہ ہو یا کسی بندے کا نام رحمان ہو؟ یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے خداؤں کا نام الہ تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ رحمان صرف اللہ کا نام ہے اور کسی کا نہیں۔ کالن چلایت نمبر 65 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔